ناظرین، ضبط ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں اون فیصلہ کر چکا ہے کہ اگر آئلہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو میں اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کے نہیں رکھوں گا۔ آئلہ کو بھی دلاسا دیتا ہے کہ جو آپ چاہتی ہیں وہی ہوگا، لیکن اتنی جلدی میں اگر یہ سب کچھ ہوا تو سارا الزام آپ پر آ جائے گا، جو میں نہیں چاہتا۔ مجھے آپ کی عزت بھی عزیز ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس رشتے کے ختم ہونے کے بعد آپ کے ماں باپ یا گھر کا کوئی بھی فرد آپ پر بات کرے۔ میں سارا الزام اپنے سر لینا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے کچھ وقت دے دیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی جلد اس رشتے سے جان چھوٹ جائے گی۔ آئلہ اون کی باتیں سن کے کچھ حد تک مطمئن ہو جاتی ہے، اور جو شدید نفرت اون کے لیے اس کے دل میں تھی اس میں بھی کچھ کمی آتی ہے۔ اون اپنی ماں اور ثاقب صاحب سے بھی کہہ دیتا ہے کہ میں فی الحال ولیمہ کرنا نہیں چاہتا۔ راحت اون سے پوچھتی ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تم تو آئلہ سے محبت کرتے ہو، تم تو خوش ہوگے کہ تمہاری فائنلی آئلہ سے شادی ہو گئی، تو پھر ولیمے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اب اون اپنی ماں کو یا کسی کو بھی یہ نہیں بتانا چاہتا کہ آئلہ اور اس کی ماں شمسہ ولیمے کے حق میں نہیں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ فی الحال اس کی وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، بس آپ ولیمے کے لیے فورس نہیں کریں گی۔ دوسری طرف رملہ ہے، جس سے اون اور آئلہ کا رشتہ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ اس رشتے کو ختم کروانے کے لیے اور اون کو واپس حاصل کرنے کے لیے جس طرح سے شامی کو استعمال کر رہی ہے، شامی کو بھی ابھی اس بات کا نہیں پتا۔ رملہ سمجھ چکی ہے کہ شامی ایک ڈرپوک انسان ہے۔ رملہ شامی کو سمجھاتی ہے کہ تم مرد ہو اور تمہیں اپنی ماں سے اس طرح سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ کیسی مردانگی کہ تم نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے بعد بھی کھو دیا، وہ بھی صرف اپنے ڈر کی وجہ سے۔ خیر، شامی کو تو یہ بھی یقین نہیں کہ آئلہ کے دل میں اب میرے لیے کوئی جگہ ہوگی، اور خاص طور پہ رملہ کے کہنے میں آ کے شامی نے جب آخری بار آئلہ سے بات کی تھی تو آئلہ نے جس طرح شامی کو آئینہ دکھایا تھا، اس کے بعد سے تو شامی کا شک ختم ہو چکا ہے۔ لیکن رملہ شامی کے دل سے یہ شک ختم کرنا نہیں چاہتی، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ شامی کو یقین ہو جائے کہ آئلہ نے اس دن جو کچھ کہا وہ محض غصے میں کہا، ورنہ آئلہ نے آج بھی اون کو شوہر کے طور پہ نہیں اپنایا، وہ آج بھی تمہاری محبت دل میں لیے پھرتی ہے۔ شامی کو رملہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا، اس سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو، اور تمہیں کیسے یقین کہ آئلہ اور اون ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے؟ تو رملہ شامی سے کہتی ہے ذرا اپنے ذہن پہ زور دو، جب تم آئلہ سے بات کرنے گئے تھے آئلہ نے ایک بار بھی اون سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اور پھر شامی سے کہتی ہے کہ یقین کرو، جس طرح ہم دونوں کی شادی بندوق کی نوک پہ ہوئی ہے نا، ٹھیک اسی طرح سے اون اور آئلہ کی شادی بھی بندوق کی نوک پر ہوئی ہے، اور جس طرح ہم دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آئلہ اور اون بھی ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ شامی کو ابھی تک بھی یہ بات نہیں پتا کہ رملہ اون سے محبت کرتی ہے، البتہ وہ رملہ کی باتوں پر غور و فکر کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اب شامی آئلہ کو واپس حاصل کرنے کے لیے رملہ کے ہر پلان کے مطابق کام کرنے کو تیار ہے۔ رملہ شامی سے کہتی ہے کہ سب سے پہلے تو تمہیں اپنی ماں سے ڈرنا ختم کرنا ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی سے کچھ کرو گے تو یقین کرو کہ تمہاری ماں کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ یہ صرف تمہارے اندر کا خوف ہے جس کی وجہ سے تم اپنی ماں کے سامنے بول نہیں پاتے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں آئلہ کو یقین دلانا ہوگا کہ اگر وہ واپس تمہاری زندگی میں آ جائے تو اس بار تم کسی سے نہیں ڈرو گے اور سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر آئلہ کو اپناؤ گے۔ اور شامی کو گلٹ کروانے کے لیے کہتی ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہوا ہے، آج نہیں تو آخرت میں تو تمہیں جواب دینا پڑے گا نا، یا وہاں پر بھی امی کو بلا لو گے کہ میں نے آئلہ کے ساتھ جو کچھ کیا وہ سب امی کی وجہ سے کیا۔ اور پھر شامی کو فورس کرتی ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کے ابھی آئلہ کو کال کرو اور اپنے دل کا حال اس سے بیان کر دو۔
شامی بھی رملہ کی باتوں میں آ کے آئلہ کو کال کرتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ کال آئلہ کی بجائے یا تو اس کے فادر اٹینڈ کرتے ہیں یا پھر مدر۔ شامی تو یہ دیکھتا ہی نہیں کہ سامنے کون ہے، بس بولتا ہی چلا جاتا ہے کہ آئلہ تم اون سے ایک دفعہ رشتہ ختم کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ، اب میں نہ کسی سے ڈروں گا اور نہ ہی اپنی محبت سے پیچھے ہٹوں گا، اور رملہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ تم اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اب رملہ تو جب شامی کو یہ سب کہتے ہوئے سنتی ہے تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ تو شامی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلانا چاہتی تھی، اپنا نام بھی بیچ میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب آئلہ کو پتہ چلے گا کہ رملہ کے سمجھانے پہ شامی نے آئلہ کو یہ سب کہا ہے، تو آئلہ سمجھ جائے گی کہ رملہ یہ سب کیوں کر رہی ہے، صرف اون کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ رملہ تو کال بند ہوتے ہی شامی کے ساتھ یقیناً لڑائی کرنے والی ہے، جبکہ دوسری طرف لگتا یہی ہے کہ ثاقب صاحب یہ سب باتیں سن چکے ہیں۔ وہ آئلہ کی اچھی خاصی انسلٹ کرتے ہیں اور اسے صاف کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم نے دوبارہ شامی سے بات کی یا اس کے آس پاس نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آئلہ بھی غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کہ آخر شامی کو کال کر کے یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ ثاقب صاحب شمسہ اور زویا سے کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں آئلہ کو سمجھا لو، اس بار اگر اس نے کچھ برا کیا نا تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا کے خود کو بھی ختم کر لوں گا۔ اب شمسہ تو ثاقب صاحب کی یہ باتیں سن کے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شمسہ کو تھوڑی عقل سے کام کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ جو آئلہ کو اون کے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے، اس سے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کو سمجھائے کہ اب اون ہی تمہاری قسمت ہے اور تم نے ساری زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے، تبھی تو آئلہ شامی کے بارے میں نہیں سوچے گی۔ لیکن شمسہ بھی بالکل آئلہ کی طرح عقل سے پیدل ہے، نہ اسے خود اس بات کی سمجھ آ رہی ہے نہ ہی آئلہ کو۔ خیر آئلہ کمرے میں جاتی ہے تو سارا غصہ اون پہ اتار دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر ایک طرف زہر ہو اور دوسری طرف تم ہو تو یقین کرو کہ میں زہر کھانا پسند کروں گی، لیکن تم میری برداشت سے باہر ہو۔ اون آئلہ کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے اسے پیار سے سمجھاتا ہے کہ آئلہ جب میں تم سے وعدہ کر چکا ہوں کہ میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا، اس کے بعد اگر تم چاہو تو شامی سے واپس شادی کر سکتی ہو، اگر تم آج بھی شامی سے محبت کرتی ہو۔ حالانکہ اون کو اچھے سے پتا ہے کہ شامی آئلہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن اون صرف آئلہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اون آئلہ سے کہتا ہے کہ تم آج کے بعد مجھے اپنا شوہر نہیں بلکہ دوست سمجھو گی، تمہارے دل میں جو بھی ہے تم مجھے بتا سکتی ہو۔ اون کی یہ باتیں سن کے آئلہ کا غصہ کچھ کم ہوتا ہے اور پھر اون سے کہتی ہے کہ تم سے رشتہ تو میں ضرور ختم کرنا چاہتی ہوں، لیکن واپس اس شامی کے پاس نہیں جانا چاہتی، کیونکہ مجھے شامی کی محبت پہ 1% بھی یقین نہیں رہا۔ جس شامی کی وجہ سے لوگوں نے میرے کردار پہ باتیں کی، ان لوگوں کے ہجوم میں میرے اوپر پتھر مارنے والا بھی سب سے پہلا شامی ہی تھا۔ حالانکہ وہ تو جانتا تھا نا کہ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، سارا قصور اسی کا تھا، لیکن اس نے تو کسی رشتے کا بھی خیال نہیں کیا اور سب کے سامنے جھوٹی قسم تک کھا لی۔ اون آئلہ سے کہتا ہے کہ کیا یہ سب باتیں آپ بھول نہیں سکتی؟ تو آئلہ کہتی ہے کہ کیسے بھولوں اون، ایک شامی ہی تھا جس سے میں نے محبت کی اور اندھا اعتماد کیا، اور اس نے میرا اعتماد ایسا توڑا کہ اب مجھے محبت کے نام سے بھی شدید نفرت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، کیا آپ کو بھی آئلہ اور شمسہ پہ غصہ آتا ہے جو کچھ یہ دونوں ماں بیٹی اون کے ساتھ کر رہی ہیں؟ کیا یہ احسان فراموشی نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔